دور ہٹے مجھ سے، وہ گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ سب کے سامنے تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے، اب کیوں نہیں چلتی؟ چلاؤ زبان۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرارت سے بولا تھا، لیکن وہ اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت نہ دیکھ سکی۔ ہاں تو زبان چلانے میں، اور وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ اس نے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ زرنیش نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی حالت سے محسوس ہوتا اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ ٹھیک ہے، بخش دیا، اس نے کہہ کر اسے اچانک اپنے حصار میں لیا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے ہانپتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی حالت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر شرارت سے پوچھا اور یوں ہی اسے اپنی باہوں میں بھرے پیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال پر ناچ رہی تھیں۔ وہ معصوم کانپتی ہوئی اس کی باہوں میں اپنا آپ بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں جب کہا ہے کہ مجھے میرا کام وقت پر چاہیے تو آخر کیوں نہیں ہوتا؟ ارقم خانزادہ کی دھاڑ پورے ہال میں گونجی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کی گردن کی رگیں پھول رہی تھیں۔ سامنے کھڑا ملازم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی ہمت نہ تھی کہ نظر اٹھا کر اپنے مالک کے غیظ و غضب سے بھرے چہرے کو دیکھ سکے۔ اسی شور و غل کو سن کر ارقم کی ماں بیگم بلقیس اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ آخر آج کس کی شامت آئی ہے؟ ارقم آج کس پر چیخ رہا ہے؟ روز کوئی نہ کوئی اس کے ہتھیار چڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں خود کلامی کی اور بیٹے کی طرف بڑھی۔ ارقم کیا ہوا ہے؟ کیوں غریب کی جان لے رہے ہو؟ ماں کی آواز پر ارقم نے پلٹ کر دیکھا۔ بیگم بلقیس وہ واحد ہستی تھی جن کے سامنے ارقم کی اونچی آواز دھیمی پڑ جاتی تھی۔ اماں کچھ نہیں ہوا، بس یہ ملازم میرا کام وقت پر نہیں کرتے، اسی وجہ سے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا کیونکہ اس کی ماں کی تھیکی نظریں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ بیٹا غصہ تھوڑا کم کیا کرو، کچھ چیزیں پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے اسے پیار سے ڈانٹا تو ارقم نے فوراً سر جھکا لیا۔ وہ ارقم خانزادہ جس کے سامنے بڑے بڑے سورما سر نہیں اٹھاتے تھے، اپنی ماں کی ممتا کے آگے ڈھیر ہو جاتا تھا۔ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ بیگم بلقیس نے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ ارقم اپنی ماں کی طرف بڑھا، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے تک لایا اور بڑے ادب سے بٹھایا۔ اماں کوشش تو کرتا ہوں لیکن یہ غصہ میرے بس میں نہیں ہے، اس نے اعتراف کیا۔ بیوی آئے گی نا تو سب کچھ بس میں آ جائے گا، انہوں نے مسکرا کر چھیڑا، مگر ارقم کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ ابھرے۔ وہ بس خاموش سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کھڑا ہوا۔ اچھا اماں اجازت دیں۔ وہ ماں کے ماتھے پر بوسہ دے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ لہجہ اب پھر سے وہی صفات تھا۔ وہ کھیت والی فائل واپس لاؤ، مجھ سے وہ کہیں کھو گئی ہے، شاید آفس میں رہ گئی ہے یا کہیں اور، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ غصہ پہلی عروج پر تھا اور اوپر سے فائل کے گم ہونے کی خبر نے اسے مزید گھبرا دیا تھا۔ اسی عالم تیش میں اس کی تیز رفتار گاڑی ایک موڑ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی ایک پرانی بائک سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بائک سوار لڑکا سڑک کی دوسری طرف جا گرا۔ بائک پر ایک بوڑھا شخص اور ایک لڑکی بھی سوار تھے۔ گاڑی کی ٹکر اتنی شدید تھی کہ بائک بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ ارقم نے غصے میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ اسے اپنی مہنگی گاڑی کے فرنٹ پر پڑنے والا معمولی سا خراش دے کر آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ زخمی لڑکی کی طرف بڑھا جو ابھی زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندھے ہو گئے ہو؟ نظر نہیں آتا سامنے سے کون آ رہا ہے؟ ارقم نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بیٹا اس کی غلطی نہیں تھی، آپ کی گاڑی بہت تیز تھی، بوڑھے باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہا، مگر ارقم پر جیسے خون سوار تھا۔ اس نے لڑکے کو سڑک پر گرا کر بے دردی سے ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگ میری گاڑی کا نقصان کریں گے؟ وہ دھاڑ رہا تھا اور لڑکے کے منہ سے خون بہنے لگا۔ چھوڑے میرے بھائی کو، بس کریں۔ وہ لڑکی جو اب تک صدمے میں تھی تڑپ کر آگے بڑھی اور ارقم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ آپ کی غلطی ہے، آپ غلط سائڈ سے آ رہے تھے، آپ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ ارقم نے ایک سرد نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا مگر ایک عجیب سی سرکشی بھی تھی۔ ارقم نے اسے جھٹک کر دور پھینکا اور آخری ٹھوکر مار کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چلو یہاں سے، اس کا تماشا ختم کرو۔ ارقم نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور دھول اڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا، یہ سوچے بغیر کہ پیچھے وہ خاندان کس حال میں ہے۔ لڑکی نے تڑپ کر اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کا باپ لرزتے ہاتھوں سے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن چلے بابا، اس لڑکی نے کہا تو اس کے باپ
حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹی چھوڑ دے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نہیں بابا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آنکھ جل اٹھی۔ بڑا آدمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں ابھی پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور اس کے خلاف FIR درج کرواؤں گی۔ پاگل نہ بنو زرنیش، وہ خانزادہ ہے، پولیس والی ہماری ایک نہیں سنیں گے۔ اس کے بھائی نے کڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ سننی پڑے گی انہیں، اس نے سارے عام آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ زرنیش نڈر تھی، وہ جانتی تھی کہ مقابلہ مشکل ہے، مگر ارقم خانزادہ کی اس فرعونیت نے اس کے اندر کے خوف کو ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنے زخمی بھائی اور باپ کو لے کر سیدھی پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی، یہ ٹھان کر کے آج وہ اسی مغرور شخص کا غرور خاک میں ملا کر رہے گی۔ تھانے پہنچ کر جب اس نے ارقم خانزادہ کا نام لیا تو SHO کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ لڑکی گھر جاؤ، کیوں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی وبال میں ڈالتی ہوں؟ میں یہاں مشورہ لینے نہیں، کیس درج کروانے آئی ہوں، لکھیں FIR۔ زرنیش کی آواز تھانے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک دستک تھی اس طوفان کے لیے جو اب اس کی اور ارقم خانزادہ کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑنے والا تھا۔ انسپکٹر نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، جس آنکھ سے کھیلنے جا رہی ہے اس میں یہ خود بھی جلے گی اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ جلنا پڑے گا۔ پولیس والے نے فیاض صاحب کو ایک طرف لے جاتے ہوئے دبی آواز میں کہا، سمجھائیے اسے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارقم خان زادہ کے سامنے آج تک کوئی نہیں ٹک پایا۔ فیاض صاحب ڈرتے ہوئے اور کچھ سوچتے ہوئے زرنیش کی طرف بڑھے۔ بیٹا ایسا نہیں کرو، ہم یہ FIR نہیں لکھوائیں گے، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے منت بھرے انداز میں کہا، کیا کہا اس نے آپ سے بابا جو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ بابا ہم FIR واپس نہیں لیں گے، زرنیش نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور پھر انسپکٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا آپ درج کریں؟ ارے بیٹی کہہ تو رہا ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہو رہا، جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنی والد کی بات مانو۔ پولیس انسپکٹر نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تو زرنیش کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے کہہ دیا نا انسپکٹر صاحب، مجھے FIR کروانی ہے، اس شخص نے سریعام میرے بھائی کو لہو لہان کیا ہے۔ زرنیش کی آواز میں لرزش تھی مگر ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انسپکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ بی بی، تم کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ جس کے خلاف تم کیس کرنا چاہتی ہو وہ ارقم خانزادہ ہے، وہ اس علاقے کا قانون ہے، اس کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکو گے۔ میری مانو تو یہ کاغذ پھاڑ دو اور اپنے گھر جاؤ، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ زرنیش نے تیکھی نظروں سے انسپکٹر کو دیکھا۔ اگر قانون بڑے آدمیوں کی غلامی کرنے لگے تو ہم جیسے غریب کہاں جائیں؟ آپ لکھیں میرا کیس۔ اسی اسنا میں انسپکٹر نے ڈرتے ڈرتے ایک طرف ہو کر ارقم خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ خانزادہ صاحب، وہ حادثے والی لڑکی یہاں تھانے پہنچ گئی ہے اور آپ کے خلاف پرچہ کٹوانے کی ضد کر رہی ہے۔ ہم نے بہت سمجھایا پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے فون پر صرف ایک لمحے کا سکوت ہوا، پھر ایک سرد آواز آئی، میں آ رہا ہوں۔ اس انسپکٹر نے اپنے تھوک نکلا اور زرنیش کو دیکھا۔ ابھی 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ تھانے کے باہر گاڑیوں کے رکنے اور دروازے بند ہونے کی آوازیں سنائی دیں۔ ارقم خانزادہ اپنی مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا، سیاہ سوٹ آنکھوں پر چشمہ اور چہرے پر وہ خوفناک سکون جسے دیکھ کر اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے۔ اس کے قدموں کی دھمک سن کر زرنیش کے باپ اور بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دونوں بے اختیار اٹھ کر زرنیش کے چھپانے لگے جیسے وہ اس کے لیے کوئی ڈھال ہو۔ ارقم نے اندر قدم رکھتی اپنی نظریں پورے کمرے میں دوڑائی اور پھر اس کی عقابی نگاہیں زرنیش پر جا کر ٹک گئیں۔ اس کے لبوں پر ایک تمسکرانہ مسکراہٹ آئی۔ تو یہ ہے وہ انصاف کی طالبگار؟ ارقم نے دھیمے مگر گرجدار لہجے میں کہا۔ انسپکٹر فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خانزادہ صاحب، میں اسے سمجھا رہا تھا کہ کیس واپس لے لیں پر یہ لڑکی تو… تم خاموش ہو انسپکٹر۔ ارقم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور چلتے ہوئے زرنیش کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زرنیش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارقم کا قد آور وجود اسے اپنے حصار میں لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم کی خوشبو تھانے کی بو باز میں پھیل گئی تھی۔ ہاں تو چھوٹی لڑکی، تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کاغذ کے ٹکڑے سے ارقم خانزادہ کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دو گی؟ اس نے زرنیش کی آنکھوں میں دیکھ کر آخر سوال پوچھا۔ زرنیش اپنے باپ کے پیچھے سے باہر آئی اور ہمت جمع کی، اپنی مٹھیاں بھیج لیں اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں آپ کو جیل بھیج پاؤں یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں گی کہ ہر انسان آپ کے پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔
ارقم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر اس نے قہقہا لگایا، ایک ایسا قہقہا جس میں تعریف سے زیادہ خطرہ چھپا تھا۔ بہت ہمت ہے تم میں، لیکن یاد رکھنا بعض اوقات ہمت انسان کو اس مقام پر لے آتی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ وہ زرنیش کے باپ کی طرف مڑا جو ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ بڑے میاں، اپنی بیٹی کو سمجھا لیں کہ جس آگ سے کھیل رہی ہے وہ آپ کے پورے خاندان کو راکھ کر دے گی۔ ابھی وقت ہے، یہ قلم اٹھائیں اور اپنی یہ درخواست واپس لیں۔ باپ نے کانپتے ہاتھوں سے زرنیش کا پلو پکڑا۔ بیٹی مان جا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ زرنیش اپنے باغ کے پیچھے چھپی واپس، وہ اب اس کے لہجے سے ڈرنے لگی تھی۔ ہمت تو اس میں بھی نہ تھی، لیکن وہ اپنے بھائی کو لگی چوٹیں دے کر پھر بولی تھی، کچھ بھی ہو جائے میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ارقم خان زادہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک وحشت ناک سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے انسپکٹر کی طرف دیکھا اور پھر زرنیش کی طرف۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ارقم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کی اس سرکشی کو وہ کس طرح کچلنے والا ہے۔ وہ آرام سے ایک طرف بڑھا۔ ارقم خان زادہ اب خاموشی سے کرسی پر ٹانگ پٹانگ دھرے بیٹھا تھا۔ اس کی گہری نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی زرنیش پر جمی ہوئی تھی جو اپنے بھائی کے پیچھے چھپی مگر نظروں میں ابھی بھی وہی چنگاری تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ ارقم کے دل کی دھڑکن ایک عجیب سی تال پر ناچ رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی کی ہمت نے اسے متاثر کیا تھا، یا شاید وہ معصومیت اور سرکشی کا امتزاج اسے اپنے سحر میں لے چکا تھا۔ انسپکٹر کے کیس واپس لینے کی رپورٹ تیار کرنے کے باوجود ارقم وہیں جمع رہا۔ جب زرنیش کا باپ اور بھائی تھانے سے نکلنے کے لیے مڑے تو ارقم کی بھاری آواز نے انہیں اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ رک جاؤ۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ اس کی قامت اور شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ تھانے میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے باپ کے قریب آیا جو ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ بڑے میاں، میں نے سنا ہے آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، انصاف مانگنا جانتی ہے۔ اس نے ایک نظر زرنیش پر ڈالی جو اب بھی اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کی اس بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ تھانے میں سناٹا چھا گیا۔ زرنیش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جبکہ اس کا بھائی غصے سے آگے بڑھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اس کے بھائی نے غصے سے کہا، مگر ارقم کی ایک گارڈ نے اسے وہیں روک دیا۔ فیاض صاحب نے لرزتی آواز سے بولا، صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم غریب لوگ ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی، میری اکلوتی بیٹی ہے۔ اس نے تو بس نادانی میں FIR کی بات کی تھی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ ارقم کے لبوں پر ایک سرد اور خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر گھوڑے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی نظریں زرنیش کے چہرے پر جمی تھیں۔ دیکھو بڑے میاں، میں یہاں سزا دینے نہیں آیا، نہ ہی میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، اب چاہے پیار سے دے دو یا میرے پاس دوسرا راستہ بھی موجود ہے۔ ارقم کا لہجہ دھیما مگر جان لیوا تھا، اور جان لیوا حد تک قطعی تھا۔ اور یقین کریں، اس نے زرنیش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں جتنا طاقتور ہوں اس کا اندازہ آپ کو میری ضد سے ہو جائے گا۔ اگر میں نے اسے اپنی ضد بنا لیا تو پھر پورے شہر میں کوئی اسے مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ زرنیش کا باپ بے بسی کی تصویر بن گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر ارقم خانزادہ کے پیچھے کھڑی اس کی بے پناہ طاقت اور اثر و ذوق کو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو ارقم ان کا جینا محال کر دے گا۔ نہ کیس چلے گا، نہ وہ سکون سے جی سکیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسا آپ چاہیں۔ باپ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سر جھکا لیا۔ اب بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی۔ زرنیش چلائی مگر ارقم نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم سے پوچھا کس نے ہے؟ ارقم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے زرنیش کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اب تم ارقم خانزادہ کی ملکیت ہو، اور خانزادہ اپنی چیزیں دوسروں کے مشورے سے نہیں لیتا۔ اسی وقت تھانے میں نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ زرنیش کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا بھائی بے بس کھڑا تھا اور باپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ چند منٹوں کے تحقیقات کے بعد زرنیش، جو تھوڑی دیر پہلے ایک آزاد پرندہ تھی، اب ارقم خانزادہ کی نکاح کی زنجیروں میں جکڑی جا چکی تھی۔ ارقم اسے زبردستی اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، اس کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارقم کی گرفت فولادی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے چیخی۔ ارقم نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی طرف موڑ دیا، اور پھر اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ شرارت اور جنون واضح تھا جو پہلے چھپا ہوا تھا۔ نفرت کرنا تمہارا حق ہے زرنیش، مگر اب اس نفرت کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ اب تمہیں پوری زندگی میرے ساتھ ایک گھر میں گزارنی ہے۔
زرنش گاڑی کی کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی اور اس کا دل کسی قیدی پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ارقم خانزادہ کی باہوں میں اور اس کی زندگی میں خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ارقم خانزادہ جب زرنیش کو لے کر اپنی حویلی نما گھر میں داخل ہوا تو وہاں کی خاموشی زرنیش کے دل میں خوف بڑھانے لگی۔ وہ ابھی تک اس صدمے میں تھی کہ چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کس طرح بدل گئی ہے۔ بیگم بلقیس لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب ارقم کو ایک لڑکی کے ساتھ داخل ہوتے دیکھا۔ زرنیش کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ سہم کر ارقم سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی ارقم نے اسے اپنی ماں کے سامنے کھڑا کیا، زرنیش نے ارقم کی سخت گرفت محسوس کی۔ اس کی نظریں بیگم بلقیس کے نورانی اور مہربان چہرے پر پڑی۔ یہ کیا ہے ارقم؟ یہ بچی کون ہے؟ بیگم بلقیس نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ ارقم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، یہ آپ کی بہو ہے اماں، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ بیگم بلقیس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی۔ نکاح؟ اتنی جلدی؟ ارقم، کیا تم اسے زبردستی اٹھا کر لائے ہو؟ سچ بتاؤ مجھے، کیا تم نے اس معصوم پر کوئی جبر کیا ہے؟ نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں بتاؤ۔ بیگم اماں کو وہ اس کے کندھے پر زور دے کر بولا۔ مطلب صاف تھا کہ اگر زبان کھولی تو سزا خطرناک ملے گی۔ زرنش کا دل چاہا کہ وہ چلا کر کہے کہ ہاں یہ شخص ظالم ہے، مگر اسے اپنے باپ اور بھائی کی زندگی کا خیال آ گیا۔ اسے ارقم کی وہ دھمکی یاد آ گئی کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں بیگم بلقیس کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں جی، انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا گلا رند گیا تھا۔ بیگم بلقیس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر فی الحال انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ارقم کی طرف مڑی۔ ان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ ارقم، یہ طریقہ غلط ہے۔ میں نے تمہارے لیے کتنے ارمان سجا رکھے تھے، تمہاری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی اور تم یوں اچانک۔ ارقم نے سر جھکا لیا۔ اماں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بیگم بلقیس نے زرنیش کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے نکاح کر لیا ہے تو میں بھی اب اس رشتے کو مانتی ہوں، لیکن یاد رکھنا ارقم، میں تمہاری شادی کو باقاعدہ تقریب کروں گی، سب کو بلاؤں گی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ خانزادہ کی بہو کون ہے۔ ارقم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جو چاہیں کریں، بس آپ اسے سنبھالیں، میں کچھ ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ ایک سرد نظر زرنیش پر ڈال کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب ارقم واپس لوٹا تو پوری حویلی میں سکوت طاری تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرانا جلال تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ زرنیش اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف اور تجسس تھا۔ اسی لمحے حویلی کی صحن میں کچھ شور بلند ہوا۔ ارقم رک گیا اور نیچے کی طرف دیکھا۔ اس کا خاص ملازم مراد ایک ادھیڑ عمر آدمی کو گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا جو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ صاحب، یہ رہا وہ چور جس نے آپ کے گودام سے غلہ چرایا ہے اور آپ پکڑے جانے پر جھوٹ بول رہا ہے، مراد نے گرج کر کہا۔ ارقم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت دھوکے اور چوری سے تھی۔ اس نے دیوار پر لٹکا ہوا ایک چمڑے کا چابک اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم خانزادہ کی جائیداد پر ہاتھ ڈالو گے اور بچ جاؤ گے؟ ارقم کی آواز میں ایسی صفاقت تھی کہ زرنیش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگلے لمحے ارقم نے پوری قوت سے چابک اس آدمی کی پیٹھ پر رسید کیا۔ ایک دردناک چیخ فضا میں گونجی۔ زرنیش نے ڈر کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارقم ایک کے بعد ایک وار کر رہا تھا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ آدمی رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر ارقم جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ زرنیش جو اوپر سے یہ سب دیکھ رہی تھی کانپنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ ارقم خانزادہ جتنا پرکشش نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور بے رحم ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رونے آنے لگا کہ وہ ایک ایسے انسان کے حصار میں آ چکی ہے جس کے دل میں رحم نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ارقم نے چابک نیچے پھینکا اور ملازم کو حکم دیا، اسے لے جاؤ اور پولیس کے حوالے کر دو۔ جب وہ مڑا تو اس کی نظر اوپر کھڑی زرنیش پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی وحشت تھی، مگر زرنیش کو دیکھتے اس کے تاثرات میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ زرنیش نے فوراً دروازہ بند کر لیا، مگر اس کی تیز دھڑکنیں اب پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں جینا کسی آزمائش سے کم نہیں ہوگا۔ ارقم خانزادہ قدم دھیرے رکھتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم سی نائٹ لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس پر ہر چیز سنہری اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ زرنیش بیڈ کے ایک کونے پر گھٹنوں کے سینے سے لگائے سر تکیے پر رکھے لیٹی تھی۔
اس کی بند آنکھیں اور پرسکون سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ سو چکی ہے، مگر ارقم جانتا تھا کہ محض ایک اداکاری ہے، خوف سے بچنے کا ایک طریقہ۔ اس کی اس معصومانہ اداکاری پہ ارقم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی اسی پوزیشن میں لیٹی تھی۔ ارقم بیڈ کے اسی کونے پر اس کے بالکل قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ مدھم روشنی زرنیش کے چہرے پر پڑی تھی جس سے اس کا رنگ مزید کھل رہا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ ارقم نے اپنا ہاتھ دھیرے سے بڑھایا اور اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کی لٹوں کو نہایت نرمی سے پیچھے ہٹایا۔ اتنی پرکشش کیوں ہو تم؟ وہ بہت دھیمے لہجے میں خود کلامی کرنے لگا۔ تمہیں دیکھ کر میرا یہ پتھر جیسا دل کیوں پگھلنے لگتا ہے؟ کچھ دیر اسے یوں ہی دیوانہ وار دیکھنے کے بعد ارقم بیڈ پر اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے زرنیش کا سر اٹھایا اور اپنے چوڑے سینے پہ رکھ دیا۔ زرنیش کا وجود ایک لمحے کے لیے کانپا، وہ خوف سے جم گئی تھی۔ ارقم نے محسوس کیا کہ وہ گھبرا رہی ہے، اس لیے اس نے اپنے بازو کا حصار مزید مضبوط کر لیا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تو ارقم نے آنکھیں بند کر لی اور ایسا تاثر دیا جس سے وہ گہری نیند میں سو گیا ہو۔ زرنیش نے جب دیکھا کہ ارقم کی سانسیں ہموار ہو گئی ہیں تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ احتیاط سے اس کے حصار سے نکلی اور تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے ارقم خانزادہ، اس نے دبی آواز میں کہا، آنسوؤں سے رندے لہجے میں۔ تم نے میرے باپ کو ڈرایا، میرے بھائی کو لہو لہان کیا اور مجھ سے زبردستی نکاح کیا۔ تم کبھی میری محبت حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ بیڈ کے کونے پر جا کر رونے لگی، سسکیاں اب قابو سے باہر ہو رہی تھیں کہ اچانک ارقم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرنیش بری طرح اچھل پڑی۔ ارقم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے زرنیش۔ ارقم کی آواز میں پہلی بار لرزش تھی۔ میں نہیں جانتا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے، مگر تمہیں دیکھ کر سمجھ آئے کہ دل کا قابو سے باہر ہونا کسے کہتے ہیں۔ میری تکلیف کو سمجھو، یوں رو کر مجھے اذیت نہ دو۔ زرنش کا غصہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اسے لگا ارقم اب بھی اس پر اپنی مرضی تھوپ رہا ہے۔ محبت؟ اسے محبت نہیں جبر کہتے ہیں۔ آپ جیسے انسان۔ وہ بدتمیزی پر اتر آئی اور بلند آواز میں کچھ کہنے والی تھی کہ ارقم کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ اس نے سختی سے اسے اپنے قریب کیا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہی پرانا جلال واپس آ چکا تھا۔ خبردار، میں نے تمہیں بدتمیزی کی اجازت نہیں دی۔ اگر میں اپنی محبت کا اظہار کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر سوار ہو جاؤ گی۔ زرنیش کانپنے لگی۔ ارقم نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ تمہاری زبان اب بند ہو جانی چاہیے، میرے سر میں پہلے بہت درد ہے اور تمہیں اب اسی طرح میرے ساتھ سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ ارقم نے اسے سختی سے اپنے ساتھ لگایا۔ زرنیش کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کچھ دیر سسکیاں لیتی رہی اور پھر اسی کرب اور تھکن کی حالت میں اسے نیند آ گئی۔ ارقم اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا اور نہ جانے کب وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی فضاؤں میں چھپا تناؤ اب آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگا تھا۔ ارقم خانزادہ جو دنیا کے لیے ایک خوفناک چٹان تھا، زرنیش کے لیے ایک گھنا سایہ بنتا جا رہا تھا۔ زرنیش اکثر اپنے ماں باپ سے ملنے کی ضد کرتی، لیکن ارقم ہر بار ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹال دیا کرتا۔ تاہم اس کی سختی کے پیچھے ایک ایسی نرمی چھپی تھی جسے زرنیش محسوس کرنے لگی تھی۔ ارقم خود اپنے ہاتھوں سے زرنیش کو کھانا کھلاتا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ اگر زرنیش کو کوئی چیز پسند آتی تو اگلی لمحے وہ اس کے سامنے موجود ہوتی۔ زرنیش کی نفرت اب دھیرے دھیرے کمزور میں بدل رہی تھی۔ اسے ارقم کے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو گئی تھی اور رات کو جب تک وہ ارقم کے چوڑے سینے پر سر نہ رکھ لیتی اسے نیند نہ آتی تھی۔ ارقم خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک نرمی سی تھی۔ چلو اٹھو، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے، اس نے مختصر مگر دو ٹوک انداز میں کہا۔ زرنیش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کہاں؟ وہ الجھن میں سوال کر بیٹھی۔ ارقم نے بھوئیں اچکائیں اور اس کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو زرنیش، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھ سے فضول سوال مت کیا کرو، بس خاموشی سے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اس کے چہرے پر پھونک مارتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور تیار ہو کر کمرے سے نکل گئی اور گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ارقم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ ارقم نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی۔
زرنش خاموشی سے شیشے سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی راستہ بدلا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ راستہ تو اسے بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا، یہ تو اس کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کبھی بے یقینی سے ارقم کو دیکھتی تو کبھی باہر کے منظر کو۔ جب گاڑی اس کی اپنے گھر کے سامنے جا کر رکی تو زرنش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتری، ارقم بھی اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اگر اسی طرح میری فرما بردار رہو گی نا تو یقین کرو تمہاری ہر خواہش تمہارے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دوں گا، اس نے نہایت نرمی سے کہا اور اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا، پھر اسے گھر کے اندر لے کر بڑھا۔ زرنش اپنی ماں کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور صدقے واری ہونے لگی۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے اور بھائی کی گلے لگی۔ اس کا بھائی جو ابھی بھی ارقم سے تھوڑا کھنچا کھنچا تھا، ارقم کی طرف دیکھ کر بولا، تم میری بہن کا خیال تو رکھ رہے ہو نا؟ اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ارقم نے اعتماد سے جواب دیا، تم بے فکر ہو، زرنش میری ذمہ داری ہے اور میں اسے کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پورا دن خوشیوں اور باتوں میں گزر گیا۔ شام ڈھلی تو ارقم نے واپسی کا اشارہ کیا۔ زرنش کی ماں نے پیار سے کہا، ارقم بیٹا آج زرنش کو یہیں چھوڑ دو، ایک آدھ دن رہ کر آ جائے گی۔ ارقم نے سب کے سامنے زرنش کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، معذرت چاہتا ہوں اماں، لیکن اب مجھے اس کے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اب ہر پل اس کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ارقم کی اس بے باک گفتگو پر زرنش کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے نظر جھکا لی، مگر دل کے کسی کونے میں اسے ارقم کا یہ حق جتلانا بہت اچھا لگا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو زرنش کے بھائی فہیم نے زرنش کو ماں کے پاس بھیجا اور ارقم کو ذرا سائڈ پر لے گیا۔ ارقم سچ بتانا، میری بہن خوش تو ہے نا؟ ارقم نے سکون سے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے، کیا اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے؟ فہیم نے زرنش کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھا اور مسکرایا، ہاں دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ تم اس کا بہت خیال رکھ رہے ہو، بس میری بہن کو کبھی تکلیف مت دینا۔ فہیم نے کہا تو ارقم مسکرایا اور دونوں زرنش کی طرف بڑھا اور زرنش کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ زرنش تم خوش ہو نا؟ ارقم نے گاڑی چلاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ زرنش نے مسکرا کر ارقم کی طرف دیکھا اور سر اسبات میں ہلایا، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ تھکن اور سکون کے ملے جلے احساس سے زرنش کی آنکھیں بھوجل ہونے لگی تھیں اور وہ سیٹ پر سر رکھ کر سو گئی۔ ارقم نے گاڑی کی رفتار کم کر دی تاکہ اسے جھٹکا نہ لگے۔ حویلی پہنچ کر ارقم نے اسے جگایا نہیں بلکہ نہایت نزاکت سے اسے باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے تک لے گیا۔ اس نے زرنش کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل اڑھایا، پھر خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ حویلی میں اب ولیمہ اور باقاعدہ شادی کی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بیگم بلقیس نے پورے گاؤں اور شہر کے ممائدین کو مدعو کیا تھا۔ ارقم نے اپنی ماں کو مکمل اجازت دے دی تھی کہ تقریب اتنی شاندار ہو کہ تاریخ یاد رکھے۔ زرنش بھی اب اس گھر کا حصہ بن کر خوش تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ دلہن بننے کی چمک تھی۔ شام کا وقت تھا، زرنش اپنے کمرے میں کھڑی الماری سے کچھ نکال رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ارقم کمرے میں داخل ہوا، اس کے قدموں کی چاپ دھیمی مگر پروقار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زرنش کی طرف بڑھا۔ زرنش کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ارقم نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ دیے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کمرے میں رومانیت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ارقم کی گرم سانسیں زرنش کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ زرنش نے شرم اور جذبات کے فوور میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارقم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر زرنش کی پیشانی پر ایک طویل اور پر محبت بوسہ دیا۔ جس چیز کے لیے مجھے تمہاری اجازت چاہیے تھی وہ تو تم نے اپنی ان بند آنکھوں سے دے دی ہے زرنش۔
ارقم کی آواز سرگوشی جیسی تھی. بس آج رات کے لیے خود کو تیار کر لینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں ولیمے کی تقریب سے پہلے ہمارا رشتہ مکمل ہو جائے. یہ کہہ کر وہ ایک معنی خیز نظر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. پیچھے زرنیش کو ایک میٹھے اضطراب میں چھوڑ گیا. ملازمہ ایک خوبصورت اور نفیس ساڑی لے کر آئی جو ارقم نے خاص طور پر اس کے لیے بنوائی تھی. زرنیش نے جب وہ ساڑی پہنی اور سنگھار کیا تو وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی. اس کا دل اس وقت سینے سے باہر آنے کو تھا. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور ایک عجیب سی گھبراہٹ اسے گھیرے ہوئی تھی. وہ کمرے سے تیار بیٹھی ارقم کا انتظار کری تھی. آئینہ اس کی خوبصورتی کی گواہی دے رہا تھا، مگر اس کے اندر جذبات کا ایک سمندر موجزن تھا. اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، اور آج اس کے ایک لمس کے لیے اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا. اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ارقم خان زادہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. زرنش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ارقم کی آنکھوں میں موجود ستائش اور جنون نے اس کی سانسیں روک دی. تمہارا یہ حسن آج میری برداشت کے تمام بندھن توڑ آئے زرنش. ارقم کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی. اس نے آگے بڑھ کر زرنش کا لرزتا ہوا نرم اور نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا. ارقم نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تو زرنش کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی. ارقم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت مدھم اور ریشمی لہجے میں کہا، میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں جیتی ہیں، مگر تمہارے دل کو جیتنا میری زندگی کا سب سے خوبصورت موقع تھا. آج تم صرف میرے نکاح میں نہیں ہو، آج تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو. زرنیش کی آنکھیں جذبات سے بھر آئیں. اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ارقم نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا. اس نے زرنیش کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور نہایت نرمی سے اسے بیڈ کی طرف لے گیا. وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر کسی گھنے سائے کی طرح چھا گیا. کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے سائے دیواروں پر ایک ہو رہے تھے. ارقم نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی. آج ارقم خانزادہ اپنی تمام تر انا، اپنی طاقت اور اپنی ہستی تمہارے قدموں میں ڈھیر کرتا ہے. آج کے بعد میری ہر دھڑکن پر صرف تمہارا نام درج ہوگا. ارقم کی گرم سانسیں اور اس کی محبت بھری گفتگو زرنش کے تمام خوف مٹا رہی تھی. اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ ارقم کے شانوں پر رکھ دیے. دونوں کے دل ایک ہی تال پر ایک ہی رفتار سے دھڑک رہے تھے. ارقم نے اس کے چہرے سے زلفوں کو ہٹا کر اس کی گردن اور گالوں پر محبت کی وہ مہریں ثبت کی کہ زرنش کے لبوں سے ایک بے ساختہ سسکی نکل گئی. ارقم نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ جتنا سخت دشمن تھا اس سے کہیں زیادہ ٹوٹ کر چاہنے والا ہم سفر بھی تھا. اس کی محبت میں کشش تھی. ارقم کی باہوں میں قید زرنش کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ وہ قید نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے خوابوں کی جنت میں پہنچ چکی تھی. جذبات کے اس طوفان کے بعد جب خاموشی چھائی تو ارقم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. زرنش نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے اطمینان سے آنکھیں بند کر لی. بلقیس بیگم نے اپنے کہے کے مطابق ولیمے کی تقریب کا اعلان کر دیا تھا، اور آج ولیمے کی تقریب اپنے پورے عروج پر تھی. حویلی کی روشنیوں سے آسمان منور تھا اور فضا میں خوشبوؤں کا راج تھا. زرنش گلابی رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس اسٹیج پر کسی خواب کی شہزادی لگ رہی تھی. اس کے گلے میں موجود ہیروں کا ہار مدھم روشنی میں چمک رہا تھا. تبھی ارقم خانزادہ بلیک 3 پیس میں ملبوس پوری وقار کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج پر آیا. اس کے قدموں کی چاپ میں وہی پرانا روب تھا، مگر جب وہ زرنش کے پاس آ کر بیٹھا تو اس کی نظروں میں صرف ستائش تھی. آج تم نے میری حویلی کے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی مکمل کر دیا ہے، ارقم نے دھیمے لہجے میں زرنش کے کان میں کہا. زرنش نے شرماتے ہوئے نظر جھکا لی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ تھا، جیسے یہ سکون کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو. اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے کسی شور کی آواز آئی. ایک ملازم گھبراتا ہوا اسٹیج کے قریب آیا. خانزادہ صاحب، وہ پچھلے گودام میں آگ لگ گئی ہے اور گارڈز قابو نہیں پا رہے.
ارقم کی بھویں تن گئی۔ زرنش تم یہی رہو، میں بھی دے کر آتا ہوں۔ ارقم جیسے ہی اسٹیج سے اترا، اچانک پوری حویلی کی لائٹس چلی گئیں، دھوپ اندھیرا چھا گیا، شور و غل مچ گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چند منٹوں بعد جب جنریٹر چلا اور روشنیاں بحال ہوئیں تو اسٹیج خالی تھا، زرنش غائب ہو چکی تھی۔ ارقم کی دنیا جیسے ایک پل میں اجڑ گئی، وہ پاگلوں کی طرح اسٹیج کی طرف لپکا۔ زرنش! زرنش! اس کی دھار نے سب کو ساکت کر دیا، وہ جنونی ہو چکا تھا۔ اس نے قریب کھڑے گارڈ کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے وہ؟ میری بیوی کہاں گئی؟ اگر اسے خراش بھی آئی تو میں تم سب کو زندہ جلا دوں گا۔ پورا مجمع سکتے میں آ گیا۔ ارقم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ ارقم نے فوراً فون اٹھایا۔ کون ہو تم؟ ارقم نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک مکروہ قہقہہ سنائی دیا۔ خانزادہ، تمہاری ملکہ میرے پاس ہے، تمہارے ساتھ بہت پرانے حساب کتاب باقی ہیں، سوچا آج تمہاری سب سے قیمتی چیز سے شروعات کروں، اگر ہمت ہے تو شہر کے پرانے کارخانے پہنچ جاؤ۔ ارقم کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ بغیر کسی کو کچھ کہے اپنی گاڑی کی طرف لپکا اور ٹائروں کی چنگاڑیاں اڑاتا ہوا حویلی سے نکل گیا۔ شہر کے سنسان اور تاریک کارخانے میں زرنش ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی، اس کا روسی جوڑا مٹی سے اٹا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ نفرت تھی۔ اس کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر گہری عداوت تھی۔ یہ شاہ میرل تھا، ارقم خانزادہ کا پرانا حریف، جس کے باپ کو ارقم نے سالوں پہلے ایک زمین کی تنازع پہ ذلیل کیا تھا۔ شاہ میر نے غلاظت بھری نظروں سے زرنش کو دیکھا۔ تمہارے شوہر نے میرے خاندان سے بہت کچھ چھینا ہے، آج میں اس سے اس کی عزت چھین کر اپنا حساب برابر کروں گا۔ وہ گندی ہنسی ہنستا ہوا زرنش کے قریب آیا اور اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زرنش نے پوری قوت سے خود کو پیچھے جھٹکا اور اپنا ایک ہاتھ آزاد کر کے شاہ میر کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ خبردار! اگر تم نے مجھے چھونے کی ہمت بھی کی، ارقم تمہیں زندہ دفن کر دے گا، تمہارے وہ ہاتھ کاٹ دے گا جو وہ مجھ تک پہنچیں گے۔ شاہ میر تلملا اٹھا اور پھر زور سے ہنسا۔ ارقم کے آنے سے پہلے میں تمہیں برباد کر چکا ہوں گا، وہ جب یہاں پہنچے گا تو اسے صرف ایک زندہ لاش ملے گی۔ وہ دوبارہ وحشیانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کارخانے کا لوہے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر گرا۔ ارقم خانزادہ ہاتھ میں پستول لیے کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ شاہ میر! ارقم کی آواز موت کی گھنٹی کی طرح گونجی۔ شاہ میر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جہاں سے اس کی آواز آئی تھی۔ وہ گھنٹے کا سفر چند منٹوں میں ہی طے کر کے وہاں آ گیا تھا۔ وہ اس کی جلال سے واقف تھا، لیکن وہ زرنش کے لیے اس کے جنون سے ناواقف تھا، اس لیے تو اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی کر گیا تھا۔ زرنش کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ شاہ میر نے گھبرا کر زرنش کو اپنی ڈھال بنانا چاہا، مگر ارقم کی گولی نے اس کے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ شاہ میر کا ہاتھ تھا وہ پیچھے گرا۔ ارقم بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ زرنش روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ ارقم، اس نے مجھے بہت گندی نظروں سے دیکھا ہے، زرنش نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ارقم نے زرنش کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور اسے چوما۔ شش! اب میں آ گیا ہوں زرنش، کسی میں ہمت نہیں جو میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اس نے زرنش کو ایک طرف کیا اور شاہ میر کی طرف مڑا۔ ارقم نے شاہ میر پر مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ وہ اسے جانوروں کی طرح مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ارقم نے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ شاہ میر لہو لہان ہو چکا تھا، وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر ارقم اس وقت انسان نہیں، جلاد بن چکا تھا۔ وہ شاہ میر کا گلا گھونٹنے ہی والا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ارقم کو روکا۔ خانزادہ صاحب، اسے قانون کے حوالے کر دیں، یہ اب کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ شاہ میر، جو کہ دراصل ایک مغرور مجرم تھا اور ارقم کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی ناکام کوششوں میں اپنی ساکھ کھو چکا تھا، اسے پولیس گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ ارقم نے زرنش کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اسے گاڑی تک لے کر آیا۔ اس نے زرنش کا چہرہ صاف کیا اور نہایت محبت سے کہا، آج کے بعد کوئی دیوار، کوئی دشمن ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ تم ارقم خانزادہ کی جانوں اور اپنی جان کی حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ زرنش نے اس کے سینے پر سرک دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر جتنا خطرناک دشمن ہے، اس سے کہیں زیادہ مضبوط محافظ ہے۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر ارقم خانزادہ کی حویلی کی رونقیں اور اس کی محبت کی شدت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ ان 5 سالوں نے ارقم کے لہجے کی سختی کو زرنش کی محبت کے سانچے میں ڈھال کر ایک نہایت دلکش رومانوی رنگ دے دیا تھا۔ اللہ پاک نے ابھی تک انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا،
لیکن ارقم نے کبھی اسے محسوس ہونے نہ دیا کہ وہ اولاد چاہتا ہے۔ جب جب وہ اولاد کا ذکر کرتی تھی تب تب وہ اس کو باتوں میں الجھا کر موضوع ہی بدل دیا کرتا تھا۔ آج ارقم اور زرنش ایک طویل سفر سے واپس لوٹے تھے۔ جیسے ہی ارقم کی چمکتی ہوئی کالی گاڑی حویلی کی وسیع اور سالن میں رکی، بیگم بلقیس اور گھر کے تمام ملازمین استقبال کے لیے باہر موجود تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ارقم نہایت وقار کے ساتھ باہر نکلا، پھر دوسری طرف جا کر خود زرنش کے لیے دروازہ کھولا۔ زرنش جو اب پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور پراعتماد دکھائی دے رہی تھی، باہر نکلی۔ بیگم بلقیس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، تمہارے بغیر یہ گھر بالکل سنسان ہو گیا تھا، اب بتاؤ کیسی ہو؟ ارقم نے تمہارا خیال تو رکھا نا؟ زرنش نے مسکرا کر اپنی ساس کے ہاتھ چومے اور ارقم کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی۔ اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جب ارقم ساتھ ہو تو مجھے بھلا کوئی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ ان سے ملنے اور ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد ارقم نے زرنش کا ہاتھ تھاما۔ اماں، اب ہمیں اجازت دیں، سفر کی تھکن بہت زیادہ ہے۔ وہ زرنش کو تقریباً کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے گیا، جبکہ بیگم بلقیس ان کے پیچھے مسکرا کر رہ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارقم نے دروازہ لاک کیا اور سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ کمرے کی فضا میں وہی پرانی مخصوص خوشبو رچی بسی تھی۔ زرنش مسکراتی ہوئی ڈریسنگ میرر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارقم نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زرنش کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، جو اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملی۔ ارقم نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ زرنش کے کندھوں پر رکھے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ 5 سال گزر گئے زرنش، مگر آج بھی جب تم میرے قریب ہوتی ہو میرا دل ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے اس پہلی رات تھانے میں تمہیں دیکھ کر دھڑکا تھا۔ ارقم کی آواز میں وہی پرانا جادو تھا جو زرنش کے وجود میں ارتعاش پیدا کر دیتا تھا۔ اس نے جھک کر زرنش کی گردن پر اپنے لب رکھے، جس سے زرنش کے ہاتھ رک گئے اور اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ ارقم نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اسے خود سے بالکل قریب کر لیا۔ دور ہٹے ارقم، ابھی تو ہم سفر سے آئے ہیں۔ زرنش نے شرارت سے اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر ارقم کی گرفت فولادی تھی، کبھی نہیں۔ ارقم نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان 5 سالوں میں تم میری ضد سے میری زندگی بن چکی ہو، اب تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ارقم نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی، گالوں اور پھر لبوں پر محبت کی وہ مہر ثبت کی جو تمام تھکن مٹا دینے کے لیے کافی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے وجود ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے۔ ارقم کا سایہ زرنش پر ویسے ہی چھایا ہوا تھا جیسے ایک محافظ اپنی سب سے قیمتی متاع کو حفاظت کرتا ہے۔